عرفے کے دن جو روزہ رکھنے والا بندہ ہوگا، قیامت کے دن 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں اس کے پیچھے پیچھے چلائے گا۔ وہ میزان پہ جائے گا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت میں ہوں گے۔ وہ پل صراط پہ جائے گا، 70,000 فرشتے اس کو گھیر کے لے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جنت میں وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس عزت و اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھنے والا ہوگا۔ یہ فضیلت ہے عرفے کے دن کے روزے کی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عرفے کے دن روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا صرف عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں پہ اللہ فخر فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا امتی ہوگا، عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ فخر فرماتا ہے کہ آج تک ساری کائنات اس بات پہ فخر کر رہی تھی کہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے ہاتھ میری سزا جزا، تیرے ہاتھ میری فنا بقا، مجھے ناز ہے کہ تیرے سوا کوئی اور میرا خدا نہیں۔ آج وہ اللہ عرفے کا دن آتا ہے تو اپنے محبوب کے غلاموں پہ فخر فرماتا ہے۔ پیدا کرنے والا پروردگار اپنے محبوب کے غلاموں پہ فخر فرماتا ہے عرفے کے دن۔ ہاں، ایک بات سیدنا فاروق اعظم کے لیے خاص ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ عام طور پر بالعموم تمام عرفے والوں پہ فخر فرما رہا ہے، اور تنہا عمر ابن خطاب پہ خاص طور سے اللہ فخر فرما رہا ہے۔ کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی اس ذات کی، اللہ اکبر، قربان جائیں ان کی شان و عظمت کے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عرفے کے دن اپنی آنکھ کو بدنگاہی سے، اپنے کان کو غلط سننے سے اور اپنی زبان کو غلط بولنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو ایک روزہ رکھ لے عرفے کا اور ان تمام برائیوں سے عرفے کے دن اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو عرفے کا دن ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں پہ ناز فرماتا ہے۔ عرفے کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے دور دور سے سفر کر کے احرام باندھے ہوئے، ان کے بال، ان کی داڑیاں بکھری ہوئی آئے ہیں میرے پاس، میرے رحمت کی امید لے کر۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میری عزت کی قسم میں نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سال میں کسی بھی دن اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ ایک عرفے کے دن میں فرماتا ہے۔ ہم عرفے کے دن کو بازار میں لگا دیتے ہیں، دوست بکرے لگایا تو دیکھنے چلے گئے، پورا دن چلے گیا اس کے پیچھے۔ ہاں، بہت سے لوگ پریشان ہیں جو جانور پہلے خرید نہیں سکتے، لائیں تو رکھیں گے کہاں؟ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وقت پہ پیسے آتے ہیں تو وہ خریدنے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بالکل جانا چاہیے اور خود ہی کرنا چاہیے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جن کے پاس حالات ہیں وہ پہلے کر لیں، اور جن کے پاس حالات اور وقت نہیں ہے وہ جائیں، بس جانور خرید کے واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ پورا دن گھومتے پھرتے رہے، عرفے کا پورا دن عبادت کی بجائے برباد کرتے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عرفے کے دن کو خدا کے لیے ضائع مت کیجیے۔ حضرت ابن خاروز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات سنا رہا ہوں عرفے کے حوالے سے۔ حضرت ابن خاروز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا دوست حصول علم کی تلاش میں ہم لوگ نکلے تھے، احادیث جمع کر رہے تھے، تو ایک مقام سے گزر ہوا، پتہ چلا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب دیا۔ تو ہم نے سوچا چلو دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھنے لگے اس جگہ کو جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ فرماتے ہیں اچانک ایک شخص سامنے سے آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے کچیلے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور وہ داڑھی منڈا تھا، داڑھی منڈایا ہوا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سامنے آیا، ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ہم سے انجان ہو کے جانے لگا۔ ہم نے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں، شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔
تو پوچھا، ابن خاروت فرماتے ہم نے پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کپڑے پھٹ گئے تیرے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تیرے، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تیری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ اس نے جواب دیا آج عرفے کا دن ہے، وہ لوگ جن کو 50 برس سے میں نے گمراہی میں ڈال کے اپنے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، آج عرفے کا دن آیا، وہ جمع ہوئے، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے عرفے کی برکت سے ان تمام کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس افسوس کی وجہ سے جا رہا ہوں کہ 50 سال کی محنت ایک عرفے کے دن کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ میں اس تکلیف سے جا رہا ہوں، اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ یہ جگہ دیکھوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جہاں عذاب ہوا، اس جگہ کو دیکھ کر میرے دل کی ٹھنڈک کا سامان ہو کہ میں نے اتنے لوگوں کو تو برباد کیا تھا، 50 برس سے جن کو میں نے برباد کیا تھا، آج عرفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کہہ دی۔ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا، ماتم کرتا ہوا شیطان جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے، شیطان کی صفات جب بیان کیے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، میلے کپڑے تھے، سر پہ مٹی ڈلی ہوئی تھی، ماتم کرتا جا رہا تھا، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کرے کہ شیطان داڑھی مڈایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس سنت کے ساتھ ہماری زندگی چلائے کہ جو خبر میں بھی ہمارے ساتھ جانے والی ہے، ہماری زندگی اس سنت کے ساتھ رہے کہ جب ہم خبر میں جائیں تو فرشتے دیکھ کے کہیں یہ تو چہرے سے مصطفیٰ کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ تو سنت اتنی عظیم ہے یہ، اور اس کا نہ رکھنا شیطان کی عادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عرفے کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، رحمت، بخشش و مغفرت کا، کرم کا دن ہے، عطا کا دن ہے۔ اللہ کی رحمتیں اپنے محبوب کی امت پہ ٹوٹ ٹوٹ کے برستی رہتی ہے۔ اگر ہم نے ناقدری کی تو ہمارا نقصان ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ اللہ کے حبیب کا نقصان ہے، نقصان ہمارا ہے۔ کیا پتا کہ اگلے سال عرفہ پہلے آ جائے یا ہماری موت پہلے آ جائے، کیا پتا کہ ہم اگلے سال کا عرفہ دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی قدر کر لیجئے، روزہ رکھیے، عبادت کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور یہ ڈیجیٹل قربانی کا جو نظم چلا ہے نا، اس کو ختم کیجئے۔ یہ جو ڈیجیٹل قربانی چل رہی ہے، آپ پیسے ڈال دیجئے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہم بکرا خریدیں گے بھی، کاٹ بھی دیں گے، ٹکڑے بھی کر دیں گے، تھیلی میں ڈال کے آپ کے گھر کو پہنچا دیں گے۔ زندگی کے پورے کاماں کرنے ہو رہا، ایک قربانی کا جانور ذبح کرنے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اور ہم بول رہے ہیں وہ صاف صفائی کرنا، وہ سب کرنا کہاں ہوتا، وہاں پیسے بھیجا دو، قصہ ختم۔ یعنی سال بھر تندرست ہے اور بقرعید آتے ہی کمزور ضعیف ہو گیا، سال بھر اچھا ہے، بقرعید آتے ہی نکما ہو گیا۔ یہ بہت غلط چیزیں پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ چیز اسی طرح چلتی رہی، آنے والے 20-25 سال میں کیا عالم ہوگا نسلوں کا۔ ہمارے گھروں میں قربانی پہلے بزرگ ہمارے کرایا کرتے تھے، یہ کہہ کے کہ ہمارے گھر کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہے گا تو اس کی وجہ سے اللہ برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ لیکن آج یہ حالات ہیں ہمارے پاس کہ ڈیجیٹل قربانی ہو گئی، قربانی کر دیے، لا کے دے دیے، رکھ دیے، سال بھر کچھ نہیں کر رہا، اس دن سال بھر ہر کام کر رہا، اس دن جو ہے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، خالی صاف صفائی کرنے کے واسطے انہیں بھی رو رہا، گھر کی عورتیں بھی رو رہی، جس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھر میں کیجئے قربانی، اہتمام کے ساتھ کیجئے قربانی، اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کی کوشش کیجئے، اسی کی کوشش کیجیے۔ ہاں وہاں جہاں عورتیں ہیں ان کا مردانہ باہر رہتا ہے، دوسرے ممالک میں کوئی مردانہ ان کے گھر میں نہیں ہے، خط صاحب آئے گا تو انہی کو سامنے نکل کے سب کرنا پڑے گا، ان کے لیے اگر ایسی سہولتیں ہیں تو شکل الگ ہے۔ لیکن جہاں مردانہ موجود ہے اس کے بعد بھی زنانہ چالے کر رہا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اپنے دوست احباب میں بھی کوئی اگر ایسا کر رہے ہیں ان کو روکیے، ان کو سمجھائیے۔ اور کوئی اس زمانے میں ایسا نہیں ہے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ غریب سے غریب آدمی کم از کم حصہ تو مل سکتا، کم از کم سال میں 3-3.5 ہزار روپے جمع کرنا کیا بڑی بات ہے یہ زمانے میں۔ بچوں کے کھلونے ہزاروں کے لا کے رکھ دیتا، عید آتے ہی بول رہا نہیں حالات نہیں ہیں۔ ارے ختنہ خوشی کی دعوت کر کے اتنا بڑا خرچہ کرا، اس وقت حالات تھے تیرے پاس، اور بقرعید آتے ہی بھکاری ہو گیا، بقرعید آتے ہی فقیر ہو گیا، سال میں سارے کام کرنے ہو رہا،
گھومنے پھرنے جا رہا، 50 ہزار 40 ہزار کا موبائل یوز کرنے ہو رہا، بقرعید آتے میرے پاس پیسے نہیں ہے بول کے فقیر ہو گیا۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے، بہت نامناسب طریقہ